کا سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام کیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے، اور جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جہاں سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرش میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنے سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی۔ یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورۃ فاتحہ 7 مثانی 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور عرش تک اللہ کا نظام ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں، آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بھی، قلت بھی۔ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جب سورۃ فاتحہ بندہ پڑھتا ہے، یہ 7 کے 7 راستے اس کے لیے موافق بن جاتے ہیں۔ اگر مخالف بھی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ موافق بن جاتے ہیں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برکت اور عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ خیر اور برکت، عافیت۔ کتنے اولیاء کی زندگی میں یہ بات ان کے واقعات میں موجود ہے، ان کے تجربات میں موجود ہے۔ انہوں نے پوری زندگی صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لاکھوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کروڑوں پڑھی، اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے جو منواتے گئے ملتا گیا، منگواتے مانگتے گئے
मनवाते गए और मिलता गया, जो भी चाहा मिला, जो भी चाहा। अनअमता अलैहिम, यही लफ्ज है अनअमता, बस इनामात अता फरमा, जो तेरे खजाने में मौजूद है मुझे वो इनामात चाहिए। तो बंदा कौन से इनाम चाहता है? मौला रिस्क का इनाम, सेहत का इनाम, बरकत का इनाम, तवंगरी का इनाम, औलाद बेटों और नेमतों, आंखों की ठंडक का इनाम, बड़ा घर, बड़ी सवारी, बड़ी उम्र, इसका इनाम, आफात बलियात रुक जाएं, आफियत आ जाए, ये भी इनाम है। तेरी रहमत मुतवज्जह रहे, ये भी इनाम है। तेरी अताएं, तेरी शफकतें, तेरी मेहरबानियां, ये भी इनाम है। खात्मा ईमान, ये भी इनाम है। कमली वाले का दीदार, ये भी इनाम है। आले रसूल, असहाब रसूल की मोहब्बत हो, ये भी इनाम है। उनकी इनायात और अता हो, ये भी ईमान है। तेरे नेक बंदे, सालिहीन, मुखलिसीन, सादिकीन, मुहसिनीन, ये उनके साथ मोहब्बत भी हो, निस्बत हो, ये भी इनाम है। कायनात की जितनी नेमतें तेरे खजाने में है वो भी इनाम है। जो मेरे लिखने में है वो भी इनाम है। जो मेरे सोचने में है वो भी इनाम है। जो मुझे पता नहीं और तेरे पास इनामात के दरिया और समंदर हैं वो भी इनाम है। अनअमता अलैहिम, मुझे वो सारी नेमतें चाहिए। गैरिल मगज़ूब, और तेरे गजब का कोई एक जर्रा आद पे हुआ, समूद पे हुआ, कौमों पे आया जल्जलों की शक्ल में, शक्लों बदलने की शक्ल में, उन किरादतन खासिईन, हो जाओ जलील बंदर। मौला ये सिरी इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐ सखी आका, जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन सूरत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब, नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में, गर्दिश अय्याम, मेरी जिंदगी से सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है। और सब मिलना ये नेमत है। अय्याम 20 में जो सारी रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकतें और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं, उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश्त पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं। और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनामता नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोला और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है,
حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ ایام 20 میں اور آج کے فرض روزوں میں رات کے سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں، خوشخبری کے یہ پیغام ہیں، یہ محبتوں کے پیغام ہیں، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دیں۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے 3 راتوں کی۔ آئے تو ویسے ہیں، آئے تو ویسے ہیں۔ ایک بابا جی تھے، شور کر رہے تھے، لوگوں میری برف لے لو، لوگوں میری برف لے لو ورنہ یہ گھل جائے گی، اگر لے لو گے تو میری جیب میں پیسے آ جائیں گے۔ یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے، یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے، جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی گھومتی ہے، تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے، تن سوکھا کپڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا، کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا، کچھ بند کرو کچھ بان کرو، کوئی حلوہ پوری دان کرو، کچھ خاصا لڈو بٹواؤ، اب اپنا فکر کرو بابا۔ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، یہ سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں، منوات یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کا آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے راز اور سورۃ فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورۃ فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام 20 کے پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ ایام 20، ایام 20 یہ تو رمضان ہے اور رمضان کی ساتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، اس کو بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دیر کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے۔ کیا بتاؤں سورۃ فاتحہ، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے۔ میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی،
اور آپ وہ ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو۔ کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ اتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے۔ اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے۔ آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں گا۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آجا ہمارے قریب آجا۔ اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے۔ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے۔ اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ مبارک ہو آپ، یہ خوش قسمتی ہے۔